نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا احسان ہے جس نے ہم کو انسان بنایا۔ ہمارے علاوہ بہت سی مخلوق اس روئے زمین پر ہے، لیکن اگر ہم کمپیئر کریں اپنے اور ان کے درمیان میں تو اللہ کا احسان ہم پہ اچھی طرح سمجھ آتا ہے۔ اللہ چاہتا تو وہ ہمیں گائے بھینس کی کسی بھی شکل میں پیدا کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کو سوچیں کہ اگر ہم انسان نہ ہوتے، کوئی گائے ہوتے، اور گائے کے اندر بھی ایک روح ہے، گائے بھی تکلیف محسوس کرتی ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، سوتی ہے، وہ چلتی پھرتی بھی ہے، لیکن اس کی زندگی کیا زندگی ہے؟ پیدائش سے لے کر موت تک اس کا کیا کام ہے؟ اس کا لباس، گھر، شکل، صورت کیا ہے؟ اس کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے پاس کتنی ہیں؟ ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس اور نعمتوں کو دیکھیں تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے کھانے پینے کے لیے کچھ پیدا کیا، اور گائے کے لیے گھاس، اور گائے مختصر اور محدود نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تمام مخلوقات کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيْءَ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح یعنی اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ ہمیں اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں عطا کیں، اور پھر ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت عقل سمجھ کی نعمت، بولنے کی قوت، یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان، جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا، یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی جس میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے، انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے بڑی حالت پہ، سب سے بہترین حالت پہ انسان کو پیدا کیا، سب سے بہترین شکل و صورت انسان کو دی، اور سب سے بہترین کوالٹی جس میں کوئی اور جانور شریک ہی نہیں، علمہ البیان، یعنی بولنے کی قوت، یعنی انسان کو بولنا سکھایا۔ زبان جیسی نعمت انسان کو دنیا میں آتے ہی استعمال کرتے ہیں۔ ایک بچہ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھتا ہے اور پھر بڑا ہو کر کئی ایک زبانیں بولنے لگتا ہے، اور یہ سب قوت، طاقت، سمجھ کس نے عطا کی؟ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ بولنے کو ہم بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ کیا ہم وہی بولیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، یا ہماری خواہشات، یا جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، یا پھر اس زبان کا کچھ اور استعمال بھی ہے، جہاں اس زبان سے ہم اپنے احساسات، جذبات اور اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، وہاں اس بولنے کی قوت کو اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے لیے بھی استعمال کریں۔ اسی لیے مسلمان گھرانوں میں جب بچہ بولنے لگتا ہے تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھے، قرآن کو سیکھے، سمجھے۔ اس کے لیے یہ کتاب ہر کلام سے بہتر ہے۔ یہ اس کا کلام ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا۔